ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ کا ذوق ہے شعر و شاعری، تو اقبال کا سب سے اعلیٰ شعر کون سا ہے؟ میں نے کہا اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، میرے نزدیک تو اقبال کا سب سے اعلیٰ شعر ہے کہ محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ کہیں گے میں کروں گا، آپ سجدے میں گریں گے، اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، میرے محبوب میرے حبیب سر اٹھا، بول پورا کیا جائے گا، مانگ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول، اللہ تعالیٰ کہیں گے آپ افتتاح کریں گے تو کھلے گا، نہیں تو نہیں کھلے گا۔ آپ آگے جائیں، آپ کے لیے جنت سے ایک سواری آئے گی، سبز پروں کے ساتھ اڑتی ہوئی آئے گی، سبز پر ہوں گے اس کے، وہ اگر آپ کے سامنے ایسے لینڈ کرے گی اور یوں آ کے بیٹھ جائے گی، آپ اس کے اوپر ایسے سوار ہوں گے۔ اس کی جو رسی ہے، ایسے جو رسی ہوتی ہے، یہ رسی اس کی نا یوں نیچے گر جائے گی۔ نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ یہ رسی آپ نے نہیں سنبھالنی، آپ نے اس سواری کو خود نہیں چلانا، اس کی لگام میرے نبی نے نہیں پکڑنی، کوئی آنے والا ہے نوکر، کوئی خادم آنے والا ہے، بڑے بھاگاں والا، بڑے نصیباں والا، بڑے جڑا نبی دی سواری دی واگ نپے، اس تو بڑے بھاگ کہندے ہون گے، سارے دے سر چون جاون گے، لے ویکھو بھائی ہن کہندے نصیب میرے رب کی طرف سے اعلان ہوگا بلال حبشی کو یہ واگ پکڑا۔ بلال حبشی آپ نے کہا میرے آگے آگے چلے گا، پھر آپ نے کہا میں آؤں گا، ایسے میں دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا تو اندر سے آواز آئے گی کون؟ میں کہوں گا محمد الرسول اللہ۔ تو وہ کہے گا یا رسول اللہ امرت اللہ افتح لأحد قبلک ولن اقوم لأحد بعدک۔ یا رسول اللہ مجھے آپ کے رب نے فرمایا تھا جب تک میرا حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا ہے۔ یہ وہ رسول ہے جس سے ہم بے وفائی کر رہے ہیں، چند ٹکوں پہ جھوٹ بولتے ہیں، آٹھوں بازار جھوٹ کی ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں، سود کی ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں، دھوکے فراڈ کی ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں، چند ٹکوں پر ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دے دے کے اپنی تباہی خرید لیتے ہیں۔ یا ادھار دینا بند کر دو، نقد کرو، اور اگر ادھار دینا ہے پھر گالی دینا بند کرو۔ اب گالیاں دے کے تم اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتے ہو۔ اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ، جب میری امت گالیاں نکالے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی۔ تو میں تاجروں سے کہتا ہوں یا ادھار دینا بند کرو، اور اگر دیتے ہو تو پھر گالی نکالنا بند کرو، صبر کرو۔ یا رسول اللہ مجھے حکم ہے جب تک آپ نہ آئیں دروازہ نہ کھولوں، اور میں رضوان بول رہا ہوں، میں آج پہلی دفعہ کسی کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور آخری دفعہ کھڑا ہو رہا ہوں، میں آئندہ کبھی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوں گا، اور ایسے دروازہ کھلے گا۔ رب نے کہا فَأَدْخُلَهَا، اور میں جنت میں داخل ہوں گا، وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میرے ساتھ پہلے کون ہیں؟ میری امت کے غریب لوگ، میری امت کے غریب لوگ، مالدار نہیں، چاہے وہ نیک بھی ہیں وہ پیچھے ہوں گے۔ غریب لوگ ریڑھی والے، ٹانگے والے، چنگچی والے، رکشے والے، کہ یہ سب مزدوری کرنے والے دیہڑی دار، کہ یہ آگے آگے ہوں گے، میرے ساتھ ہوں گے، اور میں ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گا۔ اور مالدار لوگ پیچھے ہوں گے، آئیں گے وہ بھی، لیکن وہ پیچھے ہوں گے۔ یا فقراء المؤمنین۔ ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں بھی ساتھ ہوں۔ آپ نے کہا انی لأعرف رجلا باسمہ و باسم ابیہ و امہ لا یاتی بابا من ابواب الجنۃ الا قال مرحبا مرحبا، اے تشریفا مبارکا، فجسا سلمان علی رکبتیہ فقال من هذا یا رسول اللہ، قال هو ابو بکر بن ابی قحافہ۔ آپ نے کہا میرا ایک صحابی ہے جس کا نام جانتا ہوں، جس کے ابا کا نام جانتا ہوں، جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا، آٹھوں دروازے کھل کر کہیں گے جناب ادھر سے آئیں، جناب ادھر سے آئیں، جناب ادھر سے آئیں۔
جیسے کوئی بڑی شخصیت آ جائے تو لوگ گاڑیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ میری گڈی 'چ بیٹھو، میری گڈی 'چ بیٹھو، میری گڈی 'چ بیٹھو، تو 8 دروازے کہیں گے جناب ادھر، جناب ادھر، جناب ادھر۔ سلمان فارسی ایسے ہو کے کھڑے ہو گئے، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ ان ھذا لمرتفع شأنہ من ہوا، یا رسول اللہ یہ تو بڑی شان والا ہے، کون ہے؟ کہ ہوا ابو بکر ابن ابی قحافہ، یہ ہے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر۔ پھر آپ نے کہا رأیت قصرا فی الجنہ فقلت لمن ھذا قیل لفتى من قریش فظننت انہ لی فذهبت لادخلہ فقیل لی انہ لعمر بن الخطاب یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا میں نے جنت میں محل دیکھا، بڑا عالی شان، بڑا خوبصورت۔ میں نے پوچھا کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا قریشی کا ہے، ایک قریشی کا ہے۔ آپ نے کہا میں بھی قریشی ہوں، میرا ہی ہوگا۔ جب جانے لگا تو فرشتوں نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ آپ نے دل لگی کہ عمر جی چاہ رہا تھا جا کے دیکھوں پر تیرا غصہ یاد آ گیا، پھر میں نہیں گیا، میں نہیں گیا۔ تو حضرت عمر رونے لگے، اب علیک اغار یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کبھی میں آپ پہ غصے ہوں گا؟ پھر آپ نے کہا عثمان ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ وانت رفیقی فی الجنہ، عثمان جنت میں ہر نبی کا خاص ساتھی ہوگا، وہ خاص ساتھی میرا تو ہوگا عثمان بن عفان۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور ایسے کھینچتے 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 سینے سے لگا لیا، ایسا کر لیا، علی اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی کیا تو راضی ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو؟ ہوئے 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 ہوئے، کیا نصیب ہیں، کیا نصیب ہیں کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ اللہ، حضرت علی تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، کہ رضیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں راضی ہوں، یا رسول اللہ میں راضی ہوں۔ ہاں تیرے بچوں کی بشارت ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے حسن اور حسین، حسن بن علی و حسین بن علی، اور سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ، اور جنت کی عورتوں کی سردار تیری بیگم میری بیٹی فاطمہ ہوگی، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تو اپنی شان کے ساتھ آگے سواریاں کھڑی ہوں گی، ان سواریوں کی کیا شکل ہے کیا نہیں اس طرح دیکھی کوئی نہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا سواریاں کھڑی ہوں گی، چونکہ اسی طرح صرف یا کھوتا ویکھیا یا گھوڑا ویکھیا یا خچر ویکھیا یا پھر گڈیاں ویکھیاں موٹراں ویکھیاں، اس سواری کا نام تو پتہ نہیں وہ ہوگی کیسی، شان ہوگی۔ سب سے چھوٹا جنتی، سب سے چھوٹا جنتی، ایک مرلے والا جہاں کوٹھا ہوندا، ایک مرلے چ گھر بھی ہے تو ٹوائلٹ بھی ہے تو کچن بھی ہے تو سب کچھ ہے۔ جنت کی ایک مرلہ اسکیم جنت، ایک مرلہ اسکیم جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔